وہ میلے کچیلے سیاہ لباس میں ملبوس تھی، جس کے لمبے بے ترتیب بال خوفناک چہرے پر بکھرے تھے۔ اس نے ایک ہولناک چیخ ماری جس سے پورا بنگلہ لرز گیا۔ تب تک ہر سو پھیلی سوگوار اور ماتمی فضا شاید اس کے معصوم دل کے سوا کسی پر کم ہی اثر انداز ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو برستی بارش سے کہیں زیادہ تھے، جو اس کے دل کو بھگو رہے تھے۔ ایک پل میں اس کی زندگی اندھیر اور ویران ہو چکی تھی۔ وہ تیز بارش میں برساتی پہنے اپنے عالی شان گھر کے باہر ایک پولیس انسپکٹر کے ساتھ کھڑا ہچکیاں لے رہا تھا۔ اس کے عالی شان گھر میں اس کے پیاروں کی خون آلودہ لاشیں بکھری تھیں، جنہیں پولیس والے باری باری اٹھا کر باہر لا رہے تھے۔ وہ صرف پاس کے جنگل سے چند قیمتی پھول توڑنے گیا تھا، مگر جب لوٹا تو اس کی دنیا لٹ چکی تھی۔ تبھی سینئر آفیسر 12 سالہ معصوم بچے کے قریب آیا، جو ایک پولیس انسپکٹر کے بازوؤں میں سسک رہا تھا۔ بیٹا، تمہیں کسی پر شک ہے یا تمہارے ڈیڈ کا کسی کے ساتھ جھگڑا وغیرہ ہوا تھا؟ کیا تم ہماری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ وہ آفیسر گھٹنوں کے بل بیٹھا نرمی سے بولا۔ اس 12 سالہ بچے نے اپنے آنسوؤں سے تر چہرے کو اس کی طرف موڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ بارش کی تیزی جاری تھی۔ کئی گھنٹوں سے لگاتار جاری یہ سلسلہ کئی مشکلات کا باعث بن رہا تھا۔ سینئر آفیسر نے اس بچے سے چند مزید سوالات کیے، مگر وہ جواب دینے کے بجائے ہوش و حواس کی دنیا سے عاری ہو گیا۔ پولیس آفیسر نے اسے ہاسپٹل منتقل کیا اور یتیم خانے میں اس کی رجسٹریشن کروا دی، کیونکہ بالغ ہونے تک اسے وہیں رہنا تھا۔ اسی وقت تک اس کی تمام پراپرٹی عدالت کے حکم پر حکومت کے زیر نگرانی رہنی تھی۔ ریاست ٹرانسلووینیا میں صبح کا آغاز بڑا دلکش اور خوبصورت تھا۔ اس بے مثال ریاست کے لکسری ہوٹل پلاٹینیا کا ایک خوابناک کمرے میں سورج کی روشنی کھڑکیوں سے چھن کر نرم و ملائم بیڈ پر پڑ رہی تھی، جہاں اس وقت ایک نوجوان بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ الارم کی زوردار آواز پر اس کی آنکھیں کھلیں اور اسے بند کیا تو تھوڑی دیر یوں ہی لیٹے رہنے کے بعد وہ اٹھا اور واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ پونے گھنٹے کے بعد وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑا کف لنکس لگا رہا تھا۔ کف لنکس لگانے کے بعد اس نے بالوں کو ہیئر سپرے کی مدد سے سنوارا اور ڈریسنگ پر موجود اپنا پسندیدہ بے شوق قیمت پرفیوم لگایا۔ مکمل تیار ہونے کے بعد اس نے ایک نظر خود کو دیکھا۔ وہ ایک اونچے لمبے قد کا 30 سال کا نوجوان تھا۔ تاثرات یکدم سنجیدہ ہوئے۔ روز کی طرح آج وہ پھر خود کے متعلق سوچنے لگا۔ وہ اصل میں تھا کون؟ یہ تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ولیم، جو کہ خود کو اس کے بچپن کا دوست کہتا تھا، اس کے مطابق اس کا نام گرفن کوپر تھا، جو کہ انتہائی امیر اور ہینڈسم تھا۔ وہ جس کمپنی میں اب کام کر رہا تھا، ولیم کے مطابق آج سے 4 سال پہلے بھی وہ اس میں جاب کرتا تھا۔ جو ڈاکومنٹس اسے دکھائے گئے تھے اس کے مطابق وہ درست کہہ رہا تھا۔ اس کے موم ڈیڈ کون تھے وہ نہیں جانتا تھا، نہ ہی یہ کہ وہ بالغ ہونے تک کی زندگی یتیم خانے میں گزار کر آیا ہے۔ ولیم کے مطابق آج سے 4 سال پہلے اس کی یادداشت ٹرانسلووینیا میں ہونے والے ایکسیڈنٹ میں چلی گئی تھی۔ تاحال اس ولیم کی بتائی ہوئی معلومات کے سوا کچھ یاد نہ آیا تھا۔ لہٰذا جب کمپنی نے اس کا ٹرانسفر ٹرانسلووینیا میں کیا تو ولیم اسے دوبارہ سے سب کچھ یاد کروانے کی کوشش کرنے لگا اور اس کا علاج بھی شروع کروا دیا تھا۔ وہ انہی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب اس کے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ دستک پر چونک اٹھا اور دروازہ کھولا تو ولیم کو کھڑے پایا۔
تم 12 سال کے تھے جب انہیں کسی نے قتل کر دیا. تمہارا اور کوئی بھی اس دنیا میں نہ تھا، جس کے باعث تمہیں یتیم خانے میں رہنا پڑا، جہاں تمہاری ملاقات مجھ سے ہوئی اور ہم دونوں تب سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں. ولیم نے اسے مختصر بتایا. میں کیسا انسان ہوں؟ اس کے سوال پر ولیم ٹھٹکا اور جواب دیا. انتہائی رحم دل، نیک اور ایماندار. اس جواب کو پاتے ہی وہ خاموش ہو گیا. ناشتہ کرنے کے بعد وہ اپنی بیش قیمت گاڑی میں آفس کے لیے روانہ ہو گیا. جب سے اس کی یادداشت گئی تھی وہ ڈرائیونگ سے گھبراتا تھا، لہٰذا اس وقت اس کا ڈرائیور کار ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ وہ پیچھے بیٹھا ناول پڑھ رہا تھا جو کہ ڈریکولا کے افسانوں سے منسلک تھا. یہ اس کا پسندیدہ ناول تھا. اچانک سگنل پر گاڑی رکی تو اس نے ناول سے نظریں ہٹا کر ارد گرد کا جائزہ لیا. ارد گرد دیکھتے وقت دائیں طرف موجود گلی پر اس کی نظر اٹک گئی. نہ جانے کیوں عجیب سا خوف اور ڈر اسے جکڑنے لگا. یک بستہ لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرایت کر گئی. اسی گلی میں آمنے سامنے 2 دکانیں تھیں، ایک گٹار کی اور دوسری جوتوں کی. یہ مختصر سی گلی سیدھی سڑک پر نکلتی تھی. اسی گلی کو دیکھتے ہی اسے وحشت محسوس ہونے لگی. تبھی سگنل کھلا اور ڈرائیور نے کار آگے بڑھا دی. اس نے اپنی تیز ہوتی ہوئی سانسیں بحال کی اور دوبارہ سے ناول پڑھنے لگا. آفس کی پارکنگ میں جیسے ہی ڈرائیور نے گاڑی روکی وہ نیچے اترا اور آفس کی طرف چلنے لگا. اس کے آفس کی بلڈنگ کے باہر ایک فقیر بیٹھا تھا جسے روز وہ پیسے دیتا تھا. آج بھی گریفن نے جیسے ہی اسے پیسے دیے اس نے اپنی بسیدہ ہیڈ سر سے اتار کر سینے پر لگاتے ہوئے اسے شکریہ کہا. جواباً وہ مسکرا کر آگے بڑھ گیا. اندر داخل ہوتے ہوئے اسے آریہ اپنی طرف آتی نظر آئی. وہ حسن شباب سے بھرپور لڑکی اس کے دل کو بھلی معلوم ہوتی تھی. بلا شبہ وہ اسے بے حد پسند تھی، مگر فی الحال جب تک اس کی کھوئی ہوئی یادداشت واپس نہ آ جاتی وہ تب تک شادی کا ارادہ نہیں رکھتا تھا. واپسی سے کچھ دیر پہلے اس کے باس نے اس سے ملاقات کی اور اسے آفس کی طرف سے اپوائنٹ کیے گئے گھر کے متعلق آگاہ کیا. اس قدر بڑے گھر میں اکیلے رہنا مشکل ہوگا سر، میں ہوٹل میں ہی مقیم رہنا چاہتا ہوں. اس نے گھر کی فائل دیکھتے ہوئے باس سے کہا. دیکھو گریفن، تم بہت ذہین اور باصلاحیت ہو. تمہاری انتھک محنت سے اس کمپنی کو بہت عروج بخشا ہے. اگر کمپنی تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہے تو اسے انجوائے کرو. گریفن مجبوراً وہ گھر قبول کرنا پڑا. وہ آفس سے باہر نکلا تو ولیم پہلے ہی اس کا منتظر تھا. تو جناب کیسا رہا آج کا دن؟ وہ سیدھا گریفن کے پاس آیا اور اس کی گردن میں بازو ڈال دیا. بہترین اور انتہائی مصروف. وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے مسکرا کر بولا. یہ فائل کیسی ہے؟ ولیم نے اس کے ہاتھ میں فائل دیکھتے ہوئے پوچھا. آفس کی طرف سے نیا گھر الاٹ ہوا ہے، وہی دیکھنے جا رہا ہوں. اب سے وہیں رہوں گا. وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بولا تو ولیم ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا. چلو بھائی دیکھتے ہیں. وہ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے مسکرا کر بولا اور گاڑی سٹارٹ کر دی. 20 منٹ کی مسافت کے بعد وہ ایک بنگلے کے باہر کھڑے تھے. انتہائی شاندار اور بہترین ڈیزائن سے مزید یہ بنگلہ خوابوں کی دنیا کا شاہکار معلوم ہوتا تھا. اس کی ہر شے قیمتی اور بے مثال تھی. وہ دونوں لان اور سوئمنگ پول سے ہوتے ہوئے اندر پہنچے تو دنگ رہ گئے. وہ دونوں اسی بنگلے کو دیکھنے لگے. گریفن کو نہ جانے کیوں یہ بنگلہ مانوس سا لگا، ایسے جیسے وہ اس سے پہلے بھی دیکھ چکا ہے. اچانک روم کے باہر لاؤنج سے گزرتے وقت اس کی نظر باہر پڑے ٹیبل اور راکنگ چیئر پر پڑی. اس کے دماغ میں جھٹکا سا ہوا اور اسے راکنگ چیئر پر کوئی لڑکا بیٹھا یاد آیا جو نیلے رنگ کا کافی کا مگ وقفے وقفے سے میز پر رکھتا ہے، جسے ہر تھوڑی دیر بعد وہ اٹھا کر کافی پیتا ہے. گریفن، ولیم کی آواز پر وہ بری طرح چونکا اور جیسے حال میں واپس آ گیا ہو. کیا ہوا؟ ولیم اسے دیکھتے ہوئے مستغر ہوا. کچھ نہیں، وہ حواس بحال کرتے ہوئے بولا. تو پھر آج شام کا کیا پلان ہے؟ ولیم نے بات پلٹتے ہوئے کہا. میں آج براؤن کیسٹل دیکھنے جاؤں گا، تم بھی چلو گے؟ وہ اپنی جیب سے اس کیسٹل کی بیش قیمت ٹکٹیں نکالتے ہوئے بولا. ہاں کیوں نہیں، ولیم نے مسکرا کر کہا. آؤ تمہیں اپنے ہاتھ کی بنی کافی پلاتا ہوں. گریفن ولیم کا ہاتھ پکڑ کر کچن کی طرف بڑھنے لگا. شام کے پورے 5 بجے وہ آئینے کے سامنے کھڑا کلائی پر گھڑی باندھ رہا تھا جب ولیم نے مین گیٹ پر ہارن دیا.
وہ مڑا اور سائڈ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر تیز قدموں سے سیڑھیاں اترتا نیچے پہنچا اور دروازہ کھولنے لگا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا وہ فوراً پیچھے مڑے بغیر باہر نکل گیا، جس کے باعث زمین پر بیٹھے وجود کو نہ دیکھ پایا۔ وہ میلے کے چہلے سیاہ پیروں تک لباس میں ملبوس کوئی لڑکی تھی، جس کے لمبے بے ترتیب بال اس کے خوفناک چہرے پر بکھرے تھے۔ وہ اپنی سفید پتلی والی آنکھیں گریفن کی پشت پر جمائے رونے لگی تو خون کے آنسو اس کے چہرے پر بکھرنے لگے۔ تبھی اس نے ایک ہولناک چیخ ماری جس سے پورا بنگلہ لرز گیا، مگر تب تک گریفن ولیم کی گاڑی میں روانہ ہو چکا تھا۔ وہ دونوں بران کرسٹل کے باہر کھڑے تھے، ایک انتہائی وسیع اور ریز قلعہ جو عظمت، خوف اور بادشاہت کی بے مثال نمائندگی کرتا تھا۔ پاس ہی بران کرسٹل کا گائیڈ کچھ غیر ملکیوں کو ریاست اور قلعے کے متعلق معلومات فراہم کر رہا تھا۔ گریفن بھی اس گائیڈ کی طرف چلنے لگا تو ولیم اس کے ساتھ جانے لگا۔ ٹرانسلوینیا مرکزی رومانیہ کا ایک تاریخی علاقہ ہے جو جنوب میں موجود ہے اور کئی مختلف طرز، ثقافت اور فن و تعمیر کو ظاہر کرتا ہے۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ بران کرسٹل مشرق اور جنوب سے کارپیتھن پہاڑوں کی قدرتی سرحد سے ملتا ہے، جس کے باعث اسے ڈریکولا کے افسانوں سے منسلک کرنے کے لیے برام سٹوکر نے جان بوجھ کر یہاں کا انتخاب کیا اور اسے ایک ڈریکولا کی سرزمین بنا دیا۔ اس کے پہلے ناول کی جب فلم بنی تو اس کی شوٹنگ بران کرسٹل میں ہوئی اور اسے اتنی شہرت ملی کہ رہتی دنیا تک ٹرانسلوینیا بران کرسٹل کی وجہ سے ڈریکولا کی سرزمین بن گئی۔ تو یہ تھا بران کرسٹل کا تفصیلی تعارف۔ اب بران کرسٹل گھومنے لگا، وہ مختلف مقامات کی تصویریں لیتا گیا اور اس متعلق بنائی گئی معلومات غور سے سنتا رہا۔ رات 11 بجے جب وہ گھر پہنچا تو نیند اور تھکن سے نڈال تھا۔ اس نے کپڑے بدلنا بھی مناسب نہ سمجھے اور بستر پر یوں ہی لیٹ گیا۔ تھکن اور نیند سے بے حال گریفن جلد بے خبر ہو کر سو گیا۔ رات انتہائی تاریخ اور خاموش تھی، ہر سو چھایا گہرا سکوت جیسے وقت اور زندگی کے رک جانے کی علامت تھا۔ جب تیز سرسراتی ہوائیں کھڑکیوں پر پڑے پردے پھڑپھڑاتی اس کے کمروں میں داخل ہوئیں، اچانک ہواؤں کی تیزی میں غیر معمولی اضافہ ہوا اور ساتھ ہی گریفن کے کمرے کی تمام لائٹس ایک دھماکے سے ٹوٹ گئیں۔ یکدم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اپنے حواس بحال کرنے کے بعد اس نے ارد گرد دیکھا، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ اس نے اٹھ کر فوراً لائٹ آن کی۔ او خدا، لگتا ہے تھکن کی وجہ سے ایسے وہم آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کچھ دیر بیٹھے رہنے کے بعد اس نے لائٹ آف کی اور آنکھیں مودے سونے کے لیے پھر لیٹ گیا، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اس نے بے چینی سے کروٹ بدلی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ تبھی اچانک اسے کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس آہٹ پر اس نے یکدم آنکھیں کھولی۔ وہ آہٹ اس کے کمرے کے باہر سے آ رہی تھی، ساتھ ہی کسی لڑکی کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ مارے ڈر کے وہیں ٹک گیا۔ یہ آوازیں بے حد واضح تھیں۔ اس کے کمرے کے دروازے کے عین باہر سے آتی آوازیں لمحہ بہ لمحہ تیز ہوتی گئی تو خوف سے گریفن کی آنکھیں پھیلنے لگی۔ اس نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ بڑھا کر فون پکڑا تھا کہ ولیم کو بلا سکے۔ ابھی فون اس کے ہاتھ میں ہی تھا کہ اچانک دروازہ اس زور سے دڑدڑایا گیا کہ ٹوٹ ہی جائے گا۔ اس اچانک صورتحال سے وہ ایک دم ڈرا، جس کے باعث فون زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ گریفن کی سانسیں مارے خوف کے پھولنے لگی۔ اس کے دل کی بے ترتیب دھڑکنیں پسلیاں توڑنے کو بےتاب تھی۔ اس کا پسینے میں شرابور وجود مسلسل کپ کپا رہا تھا۔ اس نے خود کو ہمت دلائی اور اٹھ کر دھیرے دھیرے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس نے اپنے لرزتے ہاتھ ہینڈل پر رکھے اور اسے گھما دیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ دروازہ کھلتا گیا۔ باہر کا ماحول بالکل ساکت تھا، ہر چیز نارمل تھی۔ وہ وجود جس کی آہٹیں اور سسکیاں چند منٹ پہلے وہ سن رہا تھا، منظر عام سے غائب تھی۔ وہ دروازے میں کھڑا باہر دیکھ رہا تھا کہ اچانک پیچھے سے کسی نے اس قدر زور سے دھکا دیا کہ وہ منہ کے بل آ گرا۔ تبھی ایک دھماکے سے دروازہ بند ہو گیا۔
اچانک گرنے سے وہ بکھلا گیا۔ ابھی اٹھنا ہی چاہ رہا تھا کہ باہر لگے تمام فانوس اور کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر اس کے اوپر آ گرے۔ کچھ شیشے اسے زخمی کر گئے اور باقی ادھر ادھر بکھر گئے۔ پوری راہداری اندھیرے میں ڈوب گئی۔ ان سب حالات میں گریفن کو اپنی جان جاتی معلوم ہوئی۔ وہ کون تھا اور کیوں اس کے پیچھے پڑا تھا؟ وہ اس سے قطعی لا علم تھا۔ وہ یوں ہی لیٹا تھا کہ اچانک اسے نسوانی ہنسی کی آواز آئی۔ وہ ریلنگ کا سہارا لے کر کھڑا ہوا اور آواز کی سمت بھرنے لگا۔ وہ آواز لان سے آ رہی تھی۔ لان میں لٹکا بڑا سا بلب پھڑ پھڑا رہا تھا، جس کی روشنی جھولے پر بیٹھے وجود پر پڑ رہی تھی۔ وہ سیاہ لمبی میکسی میں ملبوس گھنے بالوں والی لڑکی تھی جو کھلکھلاتے ہوئے جھولا جھول رہی تھی۔ اس کی موجودگی کی گریفن کو وحشت زدہ کر رہی تھی۔ جھولے کے ہلنے سے پیدا ہونے والی آواز انتہائی پرسرار تھی، جبکہ اس لڑکی کی غیر انسانی ہنسی دل کو لرزا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ گریفن نے لرزتی آواز میں اس سے پوچھا، تو اس کی ہنسی کو بریک لگ گئی، جبکہ جھولا بھی رک گیا۔ اس نے دھیرے سے گردن موڑ کر اپنی سفید پتلیوں والی آنکھیں گریفن پر جمائیں تو وہ دہشت اور خوف سے چلا اٹھا اور واپس کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے کمرے کے دروازے پر جا کر اسے کھولنے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر اس کا دروازہ جیسے جام ہو گیا تھا کہ زور آزمائی کے باوجود بھی وہ نہ کھلا۔ اچانک اسے تیسری منزل سے بحث و تکرار کی آواز آئی۔ وہ کوئی مرد اور عورت تھے جو اونچی آواز میں بحث کر رہے تھے۔ اسی بحث کے دوران ایک نسوانی چیخ ابھری اور کسی وجود کے اوپر سے نیچے زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ اس سب صورتحال میں گریفن کا دل بند ہونے لگا۔ یکدم اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تو وہی خوفناک چہرے والی لڑکی بائیں طرف کھڑی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں سفید تھیں، جبکہ تمام چہرے پر خون بکھرا تھا۔ وہ اسے دیکھ کر خونخوار انداز میں غرائی تو وہ زمین پر آنکھیں بند کیے گرتا چلا گیا۔ جب اس نے آنکھیں کھولی تو ولیم کو اپنے پاس بیٹھا پایا۔ وہ جو رات باہر بے ہوش پڑا تھا اب اپنے بستر پر لیٹا تھا، جبکہ ولیم فکر مندی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ آخر وہ لڑکی ہے کون اور اس کی روح یہاں پر کیوں بھٹک رہی ہے؟ ولیم نے مخلص پن کا مظاہرہ کیا تو اسے کچھ حوصلہ ہوا۔ اٹھو، تیار ہو جاؤ، آج تمہاری ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے۔ ولیم نے اسے یاد دہانی کروائی تو وہ واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا۔ وہ انتہائی خاموش بیٹھا تھا۔ ڈاکٹر لارنس نے اپنے سامنے اس کی میڈیکل رپورٹس کھول کر دیکھا، مگر اس کی توجہ مسلسل اس لڑکی کی طرف تھی جو رات بنگلے میں اسے نظر آئی تھی۔ ڈاکٹر لارنس نے اسے ایک جگہ پر لیٹنے کا کہا اور اسے ہپناٹائز کرنے کا عمل شروع کر دیا۔ چند لمحوں بعد وہ مکمل ہپناٹائز تھا۔ بتاؤ گریفن، 17 اگست 2007 جمعے کے دن رات کے 12 بجے کیا ہوا تھا؟ ڈاکٹر لارنس نے گمگیر آواز میں سوال کیا تو گریفن کے چہرے پر تاثرات بدلنے لگے۔ 17 اگست 2007 جمعرات کا دن رات 12 بجے وہ جس راستے پر بھاگ رہا تھا وہ انتہائی تاریک اور ویران تھا۔ اس دن ہوائیں بڑے تیز تھیں، جبکہ آسمان کی بدلتی رنگت جلد بارش ہونے کا ثبوت تھی۔ گریفن پاگلوں کی طرح بھاگے جا رہا تھا۔ وہ انتہائی حواس باختہ اور بکھلایا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون کے نشانات تھے، مگر وہ زخمی نہیں تھا۔ وہ اندھا دھند بھاگتا بے حد خوف زدہ تھا۔ اچانک بھاگتے ہوئے وہ جس گلی میں پہنچا وہ مختصر تھی۔ وہاں آمنے سامنے 2 دکانیں تھیں، ایک گٹار کی جبکہ دوسری جوتوں کی۔ وہ جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوا ایک کار ڈولتے ہوئی اندر داخل ہوئی۔ شاید اس میں بیٹھا ڈرائیور نشے میں تھا۔ اپنی بکھلاہٹ اور گھبراہٹ کی وجہ سے گریفن اس سے بچ نہ پایا اور وہ اس سے ٹکرا گئی۔ اس کا پورا وجود پسینے میں نہایا ہوا تھا۔ اس کی بے ربط سانسوں کو بحال کرنے کے لیے ولیم نے اسے پانی کا گلاس دیا۔ جب سنبھلا تو ڈاکٹر لارنس نے اس تمام باتوں سے آگاہ کیا جو ہپنوٹائز ہو کر اس نے بتائی تھی۔ آپ کی بتائی گئی تمام باتوں میں اہم یہ تھی کہ آپ اس گلی میں بھاگتے ہوئے انتہائی خوف زدہ اور گھبرائے ہوئے تھے۔
جبکہ آپ کے ہاتھوں اور کپڑوں پر خون لگا تھا، لیکن آپ زخمی نہیں تھے۔ ڈاکٹر لارنس نے اسے اہم بات بتائی۔ میں اس گلی کو پہچانتا ہوں۔ آج سے 2 دن پہلے میں نے اس گلی کو دیکھا ہے۔ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا، آخر میں کئی بات پر ڈاکٹر لارنس سے چونکا۔ آپ دوبارہ اس گلی میں جائیں اور اس کا جائزہ لے کر یاد کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے آپ کے ساتھ کیا ہو۔ ڈاکٹر لارنس نے اسے مشورہ دیا تو وہ مثبت میں سر ہلا کر اٹھ کھڑا ہوا، جبکہ ولیم اسے تھمائے ہوئے باہر لے جانے لگا۔ ولیم اس کے بتائے گئے راستے پر گاڑی دوڑانے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ اس گلی میں موجود تھے جہاں اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ یہی ہے وہ ولیم، گریفن کے بغور اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ولیم اس کی بات سن کر آگے بڑھنے لگا اور اس سے لنک کرتے تمام راستوں کا جائزہ لینے لگا۔ گریفن، یہ گلی تمہارے بنگلے سے 10 منٹ کی دوری پر واقع ہے۔ ولیم نے چونک کر گریفن سے کہا تو وہ ایک دم ٹھٹک گیا۔ وہ دونوں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کر پیدل چلنے لگے اور ٹھیک 10 منٹ بعد وہ دونوں اس بنگلے کے باہر کھڑے تھے۔ یہ سب کیا ہے؟ ولیم، میں سخت اذیت میں مبتلا ہوں، گریفن پریشانی سے کہتا زمین پر بیٹھنے لگا۔ فکر مت کرو گریفن، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ولیم اس کا کندھا تھپ تھپاتے اسے حوصلہ دینے لگا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ ایکسیڈنٹ والی جگہ اور اس بنگلے کا کیا لنک ہے؟ اور یہاں بھٹکتی لڑکی کی روح کیا چاہتی ہے؟ میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہا، کچھ بھی۔ وہ مایوس اور تکلیفی سے کہتا۔ ولیم کو انتہائی شکستہ لگا۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا گریفن، کیا پتہ یہ سب اتفاقاً ہوا ہو، کیونکہ وہ گلی کے ہی راستوں سے لنک کرتی ہے۔ میں نے تمہیں اس لیے بتانا مناسب سمجھا کہ تم اب جس بنگلے میں مقیم ہو وہ وہاں سے بھی ملتی ہے۔